بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرنے سے پہلے انسان کو یہ ایک خواب ضرور آتا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے سے قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک دوست تھا جو آج انتقال کر چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے کچھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے معلوم پڑتا تھا کہ شاید اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا احساس ہو چکا ہے، اور شاید اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انہیں دنوں کے اندر میری موت واقع ہونے والی ہے۔ وہ شخص حضرت علی سے کہنے لگا، میں بہت دور سے آپ سے یہ معاملہ حل کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتائیں کہ کیا انسان کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کسی انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعہ انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے اور انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ملکوت اور عالم الروح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی حص جس انسان کو عطا کی ہے، جو انسان کے اوپر آنے والی تمام آفات، مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں انسان کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ یہ جس انسان کو خواب کے ذریعے سے پہلے ہی خبردار کر دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی کا یہ طوفان آنے والا ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں ہے، انسان کو فنا کرنے دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب لے جانے کا نام موت ہے، انسان کو دنیا میں دوسری دنیا میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے انتقال کر چکا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر سے موت کے خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے۔ جب یہ خواب انسان دیکھتا تو اس کے اندر اپنی موت سے پہلے والی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ اسباب کرنے لگتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی کے لیے کچھ اسباب کرنے لگتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سن کر وہ شخص پوچھنے لگا، اے حضرت، مجھے بتائیں کہ جب انسان کو اپنی موت کے متعلق الہامی خواب آتے ہیں تو ان خوابوں کے اندر انسان کو کون سا منظر دکھائی دیتا ہے، یعنی انسان اپنی موت کے متعلق خواب کے اندر کیا کچھ دیکھتا ہے، اور ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ انسان کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میں مرنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، انسان اپنی موت سے پہلے جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی لمبے سفر پر رواں دواں دیکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن لوگوں کے ساتھ یہ شخص خواب میں سفر کر رہا ہے، یہ اس کے وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کھانے کھایا کرتا تھا، جن کے ساتھ گپ شپ کیا کرتا تھا۔ اور یاد رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگلی دنیا میں پہلے ہی جا چکے ہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی موت کے سے پہلے خواب دیکھتے تو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وہ عزیز اور رشتہ دار جو اس دنیا سے
تو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ عزیزوں اور رشتہ دار جو اس دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ خود کو سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ فوت شدہ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو لمبے سفر میں جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اس کے فوت شدہ عزیز کوئی قریب جن کے ساتھ یہ سفر کرتا ہے تو وہ اسے یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرا سفر اب ختم ہونے والا ہے، یعنی ان قریب تمہارا دنیا کا یہ سفر ختم ہونے والا ہے اور بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجیے جب ایک انسان ایسا خواب دیکھتے تو وہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ اور جان لیتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اور اس کا یہ دنیاوی سفر اب ختم ہونے والا ہے اور وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔ لیکن ایک جانب تو یہ خواب انسان کی لذتوں کو ختم کر دینے والی اس کی زندگی کے اختتام کا اشارہ دیتا ہے، تو دوسری جانب اس خواب کا سبب انسان کو حوصلہ اور ہمت ملی اور اسے اس بات کا بھی یقین کامل ہوتا ہے کہ اس دنیا کا اختتام دراصل اس کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب سفر کرنے کا نام موت ہے۔ انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں بلکہ انسان کو اس کے مرے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کو فوت شدہ ماں سے ملانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کے فوت شدہ باپ بھائی سے، اس کے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملانے کا نام موت ہے۔ ختم ہو جانے والی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کی جانب لے جانے کا نام موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمام باتیں سن کر اس شخص نے پوچھا، اے علی، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگ جائے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے اور تم پانی پی پی کر اٹھو تو یقین کر لینا کہ یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اگر تم حوصلہ ملے، تمہاری ہمت بڑھنے لگے اور یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا یہ خواب الہامی خواب ہے اور واقعہ یہ ایک سچا خواب ہے۔ تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، یعنی محسوس کرنے کی جو حص تمہیں دے رکھی ہے، وہ پہلے سے ہی تمہیں آگاہ کر رہی ہے کہ باخدا اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں پیسے دے کر ہر چیز مل سکتی ہے، دولت سے ہر چیز مل سکتی ہے اور انسان کی تمام زندگی پیسہ اکٹھا کرنے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر کے زندگی کی زیادہ سے زیادہ سہولیات خرید سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں روپے پیسے کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جن سے انسان آخرت کی زندگی کے لیے خوشیاں خرید سکے۔ آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں جمع کرو، جس قدر ہو سکے نیکی کے کام کر لو تاکہ اگلے جہاں کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور ان کے بدلے میں جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔